اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا جس نے اپنے پاس ایک جادوگر رکھا ہوا تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک سمجھدار لڑکا دیجیے جسے میں اپنا تمام عمل سکھا دوں تاکہ وہ میرے بعد تیرے کام آ سکے۔ بادشاہ نے ایک لڑکا مقرر کر دیا جو اس سے جادو سیکھنے لگا۔ اس لڑکے کے گھر اور جادوگر کے درمیان کے راستہ میں ایک عبادت گاہ تھی جس میں ایک راہب یعنی یہود کا عالم اللہ کی عبادت کرتا اور لوگوں کو دین سکھایا کرتا تھا۔ لڑکا اس کے پاس بھی جا کر دین کا علم سیکھنے لگا۔ اتفاق سے ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ راہب کے پاس سے جادوگر کے پاس جانے کے لیے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا لوگوں کے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے جس سے لوگوں کی آمد و رفت رک گئی ہے۔ اس نے سوچا یہ موقع اچھا ہے، اس بات کی تصدیق ہو جائے کہ جادوگر کا مطلب سچا ہے یا اس راہب کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سے دعا کی کہ اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور مر جائے ورنہ نہ مرے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا تو اژدہا فوراً مر گیا۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر لڑکے کے عمل کا اعتراف کر لیا۔ ایک اندھا اس کے پاس آیا اور کہا کہ اگر تو اسے اپنی علم کی بدولت میری بینائی لوٹا دے تو میں تجھے اپنی ساری دولت دے دوں گا۔ لڑکے نے کہا کہ مجھے تم سے کوئی انعام نہیں چاہیے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں، اگر تمہاری بینائی لوٹ آئی تو کیا تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ لڑکے نے دعا کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی تو وہ ایمان لے آیا۔ جب بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے راہب، لڑکے اور سابق نابینا کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہم سب کا رب ہے۔ بادشاہ نے لڑکے کے علاوہ ان دونوں کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا اور لڑکے کے بارے میں اپنی فوج کے ایک دستہ کو حکم دیا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر اس سے اللہ کا دین چھوڑنے کا پوچھنا۔ اگر چھوڑ دے تو ٹھیک، ورنہ دھکا دے کر نیچے گرا دینا تاکہ یہ نیچے گر کر مر جائے۔ جب وہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تو اس لڑکے نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اللہ نے پہاڑ پر لرزہ طاری کر دیا۔ وہ ساری فوج جو اس کو مارنے گئی تھی خود گر کر مر گئی اور لڑکا صحیح و سلامت دوبارہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ میرے فوجی کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ ان تمام کو میرے رب نے مار ڈالا اور مجھے بچا لیا ہے۔ بادشاہ نے پھر دوسرے دستہ کو حکم دیا کہ اسے سمندر میں لے جاؤ اور جب درمیان میں پہنچو تو اسے اللہ کا دین چھوڑنے کا پوچھنا۔ اگر چھوڑ دے تو ٹھیک، ورنہ ڈبو دینا۔ وہ اسے لے گئے۔ جب درمیان میں پہنچے تو اس لڑکے نے پھر اللہ سے وہی دعا کی۔ اللہ نے تمام کو غرق کر دیا اور اس لڑکے کو بچا لیا۔ وہ پھر بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے پوچھا کہ میرے فوجی کہاں ہیں؟ اس نے پھر وہی جواب دیا، کہا کہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بڑے میدان میں تمام رعایا کو جمع کر اور میرے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر میری کمان میں لگا کر یہ کلمات بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام کے ساتھ میں تیر چلاتا ہوں جو اس لڑکے کا رب ہے، پڑھ کر مجھ پر تیر پھینک، میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، لڑکا مر گیا تو ساری قوم